بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کام جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں بھپکارا یا انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یہی حکم دمہ میں تسکین کے آلے انہیلر کا بھی ہے. اگر کوئی دمہ کا مریض انہیلر کے استعمال کے بغیر ہی نہ رہ سکتا ہو، بظاہر اس کا بدن صحیح سالم ہو، تو کیا کرے؟ اس بارے میں ہم عصر مفتیان کرام کی 3 رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کے حکم میں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، صحت ہونے کے بعد قضا کرے یا فدیہ ادا کرے. یہی بر صغیر کے اکثر مفتیان کرام کی رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لہذا مذکورہ شخص انہیلر کے استعمال کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے. اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، بعد میں قضا بھی ضروری نہیں ہے. عرب کے اکثر علماء کی یہی رائے ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا جائے گا، لیکن صحت ہو جانے کے بعد احتیاطاً قضا کا بھی حکم ہوگا. اگر وفات تک صحت مند نہ ہو سکے تو پھر اس پر فدیہ ادا کرنا لازم ہوگا. اسی تیسری رائے میں احتیاط زیادہ ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر قے کرے منہ بھر کر تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں پان دبا کر منہ میں پان دبا کر سو جائے، اسی حالت میں صبح ہو جائے تو روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ سوتے وقت پان کے اجزاء تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلے گئے ہوں گے، لہذا بعد میں قضا روزہ رکھنا واجب ہے، البتہ کفارہ واجب نہیں ہے. کلی کرتے وقت حلق میں بغیر کسی اختیار کے پانی چلا جائے، اگر اسے روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. اگر روزہ یاد ہی نہیں تھا، ایسی حالت میں پانی منہ میں لے لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا. پتھر کی کنکری یا بیکار مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. مسوڑوں کا خون اگر اتنا زیادہ ہے کہ وہ تھوک سے بھی زیادہ ہے یا تھوک کے برابر ہے تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوگی. روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. اگر بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جائے، منی نکل جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. سخت بیماری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ توڑ دے تو اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ واجب نہیں ہے. پیٹ کی صفائی کے لیے
پھیچے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے جس کو انیما کہا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کے اندرونی مسوں پر مرہم یا دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر جو مسے باہر رہتے ہیں ان پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی جائے تو اس سے بھی فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی بیماری کی تشخیص کے لیے یا وضع حمل کی مدت کا اندازہ لگانے کے لیے اگر کسی بیماری کی تشخیص یا وضع حمل کی مدت کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ اگر وہ سوکھا ہاتھ ڈالے جس پر پانی کا یا دوا کا کچھ بھی اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بھیگا ہوا ہاتھ ڈالے یا دوا وغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کفارہ کس صورت میں واجب ہوتا ہے؟ روزہ یاد ہونے کی حالت میں اگر کوئی عاقل بالغ شخص، مکلف شخص رمضان میں جان بوجھ کر بغیر کسی اشتباہ کے کوئی پسندیدہ غذا یا کوئی نفع بخش دوا کھا پی کر یا ہم بستری کر کے روزے کو توڑ دے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، تو لگاتار مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا واجب ہے۔ لیکن کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے تسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ الگ الگ اوقات میں بھی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ ایک ہی مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کھانا کھلائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن چھوٹے بچے جو قریب البلوغ نہ ہوں ان کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ عورت پر اگر کفارہ لازم ہو جائے تو اس کے ماہواری کے ایام عذر سمجھے جاتے ہیں، اور ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے سے اس کے تسلسل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر پاکی کے بعد فوراً روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر تاخیر کر دے تو پھر شروع سے پورے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن غیر رمضان میں اس طرح عمدن جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، چاہے وہ روزہ قضا کا ہو یا نفلی ہو، دونوں کا یہی حکم ہے۔